مٹتا ہے، ہائے سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی، ہائے سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی۔ اور حضرات گرامی، اب میں درخواست گزار ہوں ایک بہت معتبر نام سوسانی کے حوالے سے اور سلام گزار کے حوالے سے انتہائی معتبر نام، میزبان سلام گزار جناب باقر رضوی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں ہدیہ سلام پیش کریں۔ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے جناب باقر رضوی درود سے استقبال کیجئے بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان نوجوانوں سے درخواست گزار ہوں جو میری آواز سننے، میری آواز جاری ہے نا آپ کو؟ ہم حسینی عزادار ہیں اور بچوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے سفیران عزا کے اراکین نے، جو تمام نوجوانوں پہ مشتمل ہے۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ حضرات گرامی، ہم موالیان حیدر کرار ایک زنجیر کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجلس ادا ہو رہی ہے اور اس فرض پہ آل محمد آئے ہوئے ہوں اور ہم فاصلے سے بیٹھے؟ تو قریب آ جاؤ موالیان حیدر کرار، درخواست گزارو آگے آ جاؤ، کوئی حرج تو نہیں۔ درود کا سہارا لیتے ہوئے بر محمد وآل محمد صلوات۔ اور دیکھو درود میں کنجوسی نہ کیا کریں، یہ وہ عبادت ہے جس میں پروردگار عالم بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب باقر رضوی صاحب۔ موالیان حیدر کرار اور ولایت علی کی متوالوں کی نظر ایک پر عقیدت عطا، پھر اس کے بعد سلام کی چند اشعار۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سنو دوے علی ایک ایسا زمانہ ہوگا، سنو دوے علی ایک ایسا زمانہ ہوگا، تیری بخشش کا کہیں بھی نہ ٹھکانا ہوگا، سنو دوے علی ایک ایسا زمانہ ہوگا، نہ سیاست کی وبا اور نہ خلافت ہوگی، نہ سیاست کی وبا اور نہ خلافت ہوگی، حشر میں آل محمد کی حکومت ہوگی، علم عباس کو پرچم بھی بنانا ہوگا، اور وہاں ناد علی قومی ترانہ ہوگا، سنو دوے علی ایک ایسا زمانہ ہوگا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ آج کی شب شہادت جناب سکینہ سے بھی منسوب ہے، اسی حوالے سے مصائب کے چند اشعار سلام پیش خدمت ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، باد
حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، مقتل سے آ رہی ہے صدا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، بولی سکینہ شمر سے کانوں پہ رکھ کے بولی سکینہ شمر سے کانوں پہ رکھ کے ہاتھ، گوہر نہ چھین بہرے خدا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کر، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کر، شاید یہی ہے میری خطا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گے اپنے پیار، میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گے اپنے پیاس، دریا سے لوٹ آؤ چچا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود
میں یتیم ہوں دامن پھٹا ہوا ہے گریبان چاک ہے دامن پھٹا ہوا ہے گریبان چاک ہے دیکھے زمین کرب و بلا میں یتیم ہوں مقتل سے سوئے شام یہ کہتے ہوئے چلی مقتل سے سوئے شام یہ کہتی ہوئی چلی دیکھے زمین کرب و بلا میں یتیم ہوں باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ تھے جناب فاخر رضوی صاحب اور اب میں درخواست گزاروں معروف سلام گزار جناب محسن ہاشمی سے کہ آئیں اور بارگاہ امامت میں ہدیہ سلام آپ کی باقیدہ سماعتوں کے حوالے کریں درود سے استقبال کیجئے محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج ہوں باز بلند نعرہ صلوات. سلام سے چند اشعار سماعتوں کی نظر اس سے پہلے 4 مصروں سے نوکری کا آغاز کروں گا. ایک بار جا کے صلوات پڑھنا ہے اللہم صلی علی فرش عزا حسین کا گھر میں بچھا دیا کہ جب چاہم بیا کو زمین پر بلا لیا فرش عزا حسین کا ہاتھوں پہ میں نے اپنے اٹھایا ہے تعزیہ لگتا ہے جیسے خانہ کعبہ اٹھا لیا فرش عزا حسین کا بآواز بلند نعرہ صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد. گزارش کروں گا جتنے ہمارے مومنین بھائی پیچھے بیٹھے ہیں درود کا سہارا لے تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے تو مجلس کا مزید ماحول بن جائے گا. بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی کہ آپ نے سوچ لیا کہ آگے نہیں آنا
बाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सलाम से चना जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह चना शार पेश करो। सलाम से एक बार जाते हुए सलवात पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे कर्ब बला सर कटाने वाले सलाम, गरीब शाम की महफिल में आने वाले सलाम, बाके सर को जो देखा तो सकीना ने कहा, शिम्र का हाथ बहुत भारी था मेरे बाबा, कहीं तुमको तो मेरी तरह तमाचा न लगा, शिम्र का हाथ बहुत भारी था मेरे बाबा। क्या तुम्हें याद है बेटी तेरी कितनी थी हंसी, अरे मेरे गालों पे निशान सिर्फ तमाचों के नहीं, बाबा रुखसारों से टकराती थी ये जलती जमीन, अरे मुंह के बल गिरती थी जब उसने तमाचा मारा, शिम्र का हाथ बहुत भारी था मेरे बाबा। नील रुखसारों के बाबा ये दुहाई देंगे, ये मेरे कान भी जालिम की गवाही देंगे, अरे बैन जिंदान के मकतल में सुनाई देंगे, खाया बाजार में पत्थर तो ये महसूस हुआ, शिम्र का हाथ बहुत भारी था मेरे बाबा, कितनी कुव्वत से मुझे मारा बताऊं तुमको, अरे छप गया हाथ सितमगर का दिखाऊं तुमको, वाकया क्या हुआ मकतल में सुनाऊं तुमको, कि मुझको मारा तो चचा जान का बदन कांप गया, शिम्र का हाथ बहुत भारी था मेरे बाबा, हो के बेखौफ हर एक जुल्म को सह लेती थी, भाई पे होती थी बरसात अगर दुर्रों की, ढाल बन जाती थी आबिद की तुम्हारी बेटी, अरे मुझको महसूस नहीं होता था दुर्रा लगना, शिम्र का हाथ बहुत भारी था मेरे बाबा। थक चुकी जुल्म सितम सह के मेरी शाहज़ादी, बात अज़लान सकीना की मुकम्मल जो हुई, इन्ना लिल्लाह की जिंदा में सदा गूंज उठी, अरे वो यही बात बताने के लिए थी जिंदा, शिम्र का हाथ बहुत भारी था मेरे बाबा। बावाज़े बुलंद नारे सलवात। ये थी जनाब मोहसिन हाशमी हमदे बारे नाते सरवत के लबों पर जाम है, करबला वालों की बातें दिल में सुबह शाम है, सोस्तानी मनकबत नौहा सलाम मर्सिया जिंदगी में अपनी ताहिर बस यही सब काम है। मैं ताहिर रजा जहरी सिर्फ सलाम की चंद अशार आपकी पाकीज़ा समातों की दस करूँगा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात।
حضرت گرامی توجہ کی تعلیم سلام کی چند اشعار آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کروں گا. زینب نے کہا قبر پیغمبر پر یہ رو کر میں لٹ گئی نانا. زینب نے کہا خبر پیغمبر پر یہ رو کر میں لٹ گئی نانا. برباد ہوا دشت میں زہرا کا بھرا گھر. میں لٹ گئی نانا. آنکھوں میں میرے نقش ہے اصغر کا کرزار ہے آنسوؤں کے تار. آنکھوں میں میرے نقش ہے اصغر کا کرزار ہے آنسوؤں کے تار. اللہ دکھائے نہ کبھی تو کب منظر. ارے اللہ دکھائے نہ کبھی تو کب منظر. میں لٹ گئی نانا. اے اماں بات عصر جو مقتل پہ نظر کی بھائی کی لاش تھی. اے اماں بات عصر جو مقتل پہ نظر کی ارے بھائی کی لاش تھی. اے ملالا کا تھا گھوڑوں کی زد پر میں لٹ گئی نانا. کرب و بلا کی خاک پا اور جلتی زمین پر اور سجدہ کیا اس پر. حلم کی صدا گونجتی تھی خیموں کے اندر. میں لٹ گئی نانا. کام آئے جب تمام حسینی جوانوں پہ شامل تھا ایک صغیر. کام آئے جب تمام حسینی جوانوں پہ شامل تھا ایک صغیر. لاشیں تڑپتے رہ گئے اس تپتی زمین پر. میں لٹ گئی نانا. سورج چھپا تو شام غریبہ تھی آشکار. ارے ہم سب تھے پردہ دار. سورج چھپا تو شام غریبہ تھی آشکار. ہم سب تھے پردہ دار اور سارے شہیدوں کے تھے سر نیزوں کے اوپر. میں لٹ گئی نانا. بے پردہ ہوئے غم بھی ہزاروں ہیں اٹھائے. دل کیا
سنائے بے پردہ ہوئے غم بھی ہزاروں ہے اٹھائے ارے دل کیا کیا سنائے مونڈوں پہ ہوئے بالوں سے میں آئی یہاں پر مائل اٹھ گئی نانا نوحہ یہی تھا ثانی کے زہرا کے لبوں پر اے طاہر مستر نوحہ یہی تھا ثانی کے زہرا کے لبوں پر اے طاہر مستر گھر ہو گیا تاراجداں بچ پایا برادر میں اٹھ گئی نانا زینب نے کہا قبر پیغمبر یہ رو کر میں لٹ گئی نانا ور محمد وال محمد صلوات محمد رضا آ کے مائک سیٹ کریں ور محمد وال محمد صلوات اور اب میں درخواست گزار ہوں بزم ازا کے عظیم شناور ہر دل عزیز معروف اور مقبول نقش اسلاف صالحین پیروکار ائمہ طاہرین عالم ہر دل عزیز آفتاب خطابت خطیب حسینیت ذاکر اہل بیت انتہائی قابل احترام ذاکری کے حوالے سے ایک معتبر نام ذکر شبیر سے عرفان کی دولت پائی ذکر شبیر سے عرفان کی دولت پائی اور یہ دولت غم سرور کی بدولت پائی اور یہ دولت غم سرور کی بدولت پائی ذاکر شاہ شہیدہ کی فضیلت دیکھو ذاکر شاہ شہیدہ کی فضیلت دیکھو منبر احمد مختار سے رفت پائی بزم ازا کے عظیم شناور ہر دل عزیز معروف اور مقبول بین الاقوامی شہرت یافتہ علامہ ذل ثقلین زیدی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اس مجلس سے خطاب فرمائیں درود سے استقبال کیجئے بر محمد وآل محمد صلوات انسانیت کے درد کا درما حسین ہے دماغۂ حیات کا عنوہ حسین ہے انسانیت بھی ناز کرے جس پہ دعوت انسانیت بھی ناز کرے جس پہ دعوت سارے جہاں میں ایک ہی انسان حسین ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ان حضرات سے درخواست گزار ہوں جو پنڈال کے باہر موجود ہیں یہاں نظر آ رہے ہیں ان سے درخواست گزار ہوں کہ مسند اعضاء پہ تشریف لے آئیں مجلس کا باقاعدہ آغاز اب سے چند لمحوں بعد قبلہ کی خطابت اب سے چند لمحوں بعد شروع ہو جاتی ہے پر محمد وآل محمد صلوات
ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام مرمین مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء ملت جعفریہ، علماء حق، بالخصوص علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ صلوات پڑھ دیں مل کے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات اللہ و صلوات ملائکتہ و انبیائہ و رسلہ و جمیع خلقہ علی محمد و آل محمد، والسلام علیہ و علیہم و رحمت اللہ و برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین المدبر، بلا وزیر ولا خلق من عبادہ یستشیر الاول، غیر موصوف والباقی بعد فناء الخلق، العظیم الربوبیت نور السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد المصطفیٰ رخبت الانبیاء خاتم النبیین، صلوات ووصیہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صلوات وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعن اللہ ولا اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، صلوات محمد۔ یا لسان اللہ ادرکنی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد وعلی محمد پر۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مومنین کرام، سالانہ شب عزا و شب داری پچھلے برس علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی مرحوم نے اس مجلس کا وعدہ مجھ سے لیا تھا، اور انتقال سے پہلے اس مجلس کی تاکید کی تھی پڑھنے کے لیے۔ آج پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اگر آپ کے اذہان میں میری پچھلے برس کی تقریر ہو تو جو حضرات یہاں پر موجود تھے، وہ تقریر کا موضوع جو تھا وہ آستین تھی۔ اگر کسی کو یاد ہو کہ ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ اسی موضوع پر کی تھی۔ اس برس قبل اس کے کہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں، میری درخواست یہ ہے، جس کو آل محمد کے صدقے میں جتنی قوت عطا ہوئی ہے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔
मजालिस का इंतज़ाम करने वाले सलामत रहें, तमाम पढ़ने वाले खुसूसन हमारे नाज़िम बहुत उम्दा तरीके से मजलिस को आगे बढ़ा रहे हैं। परवरदिगार इनको सलामत रखे। आपका मजलिस में ज़हनी तौर पर हाजिर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाजिर होंगे तो यकीनन मजलिस में आपको भी लुत्फ़ आएगा और मुझे भी लुत्फ़ आएगा। तो अगर आमादा हैं तो बात शुरू की जाए। अपनी आमादगी बताएं। सलामत रहें, आप आबाद रहें। कौम-ए-इकराम, अपनी पहचान करवाने के लिए सबसे अहम काम बोलना है। आमादा है? अपनी पहचान करवाने के लिए जो सबसे अहम काम है जिस पे आप अमल कर सकते हैं कि मेरी पहचान हो जाए, वो काम है बोलना। बोले बगैर आपकी पहचान नहीं होगी। बात पहुंच रही है? चेहरा पहचान एक हद तक होता है। चेहरा ये तो बता सकता है बंदा कौन है, चेहरा ये नहीं बता सकता बंदा क्या है। बात पहुंच रही है? थोड़ा सा बेदार हो। चेहरा ये तो बता देगा कि ये बंदा कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, क्या करता है। चेहरा ये तो बता देगा कि कौन है, ये नहीं बताएगा क्या है। ये मालूम करने के लिए कि कौन क्या है उसका बोलना जरूरी है। बात पहुंच रही है? इसलिए मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, बोलो ताकि पहचाने जाओ। और इंसान पहचाना तब ही जाता है जब बोलता है। शैतान जिसका नाम इब्लीस था, वो मलाइका में रहकर इबादत कर रहा था, उस्तादे मलाइका बन चुका था, मलाइका के दरमियान ऐसे इबादत करता था कि मलाइका को भी नहीं पता था कि हम कुछ और हैं, ये कुछ और है। शैतान खामोशी से, जिसका नाम इब्लीस था, अपनी इबादत में मसरूफ रहता था। फरिश्ते उसको देखकर ताज्जुब किया करते थे कि ये कैसा इबादत गुजार है जो दुनिया से बेपरवाह होकर सिर्फ इबादत में मशगूल रहता है। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। शैतान इब्लीस चूंकि खामोशी से इबादत कर रहा था, पहचाना तो जाता था कि ये हमारे दरमियान इबादत कर रहा है, लेकिन इसके दिल में क्या है किसी को नहीं पता था। ये क्या है किसी को नहीं पता। हत्ता के फरिश्ते भी उसे अपने जैसा समझते थे। पहुंच रही है? फरिश्ते भी उसे अपने जैसा समझते थे और इसी वजह से सब धोखा खा रहे थे। इब्लीस पहचाना कब गया? तवज्जो कीजिएगा। इब्लीस पहचाना कब गया? जब इब्लीस ने, अल्लाह ने कहा सजदा करो, जैसे ही रूह फूकूं सजदे में गिर जाना, सब सजदे में गिर गए। इब्लीस बोला, कहने लगा उसको कैसे सजदा करूं, तूने मुझे आग से बनाया है, इसको मिट्टी से बनाया है। बोला तो पहचाना गया। अल्लाह ने कहा अनकुंता मिनल आलीन, क्या तू बड़े लोगों में से हो गया है, आलीन में से हो गया है, ऊंचे लोगों में से हो गया। आलीन एक लफ्जी तर्जुमा बता रहा हूं, ऊंचे लोगों में से। जब इब्लीस ने कहा ना मैं सजदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह ने डायरेक्ट सवाल उससे ये किया, क्या तू ऊंचे लोगों में से हो गया है?
اس کا مطلب سب کو آدم کے اس سجدے کا حکم تھا سوائے اونچے لوگوں کے. توجہ کیجئے گا, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے, کس مزاج میں ہیں. خاموش بیٹھ کے تو دیکھیں, ہم یوٹیوب پہ بھی مجلس سن سکتے ہیں, ہر جگہ سن سکتے ہیں, بلکہ ادھر تو ذرا فیسلٹی ہے, آپ لیٹ کے یوٹیوب پہ موبائل میں مجلس سن لیں. لیکن مجلس میں آ کے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا سا بیدار ہو کر مجلس سنیں گے. یہ یار سلامت رہیں آپ مولا سلامت رکھے. تو کچھ آداب ہوا کرتے ہیں. ورک فرام ہوم, مجھے معلوم ہے ذرا یہ بڑی اچھی اصطلاح ہو گئی ہے. یہ اس کے زمانے میں آپ لاک ڈاؤن میں ورک فرام ہوم کرتے ہیں. بچے گھر میں بیٹھ کر ہی آن لائن کلاسز لیتے ہیں. لیکن یہ بتائیں, کیا بچے گھر کے ڈریس میں کلاسز لے سکتے ہیں؟ بولیے تاکہ پہچانے جائیں. نہیں, گھر میں آن لائن بھی بیٹھیں گے, اماں تیار کریں گی, کپڑے اچھے پہنائیں گی, کم سے کم آدھے حصے میں جتنے میں کیمرہ آنا ہے کپڑے اچھے پہنائے جائیں گے, بال بنائے جائیں گے, تاکہ جب کلاسز میں پہنچے تو یہ نہ لگے سوتے سے ڈائریکٹ کلاسز میں آ گئے. کیوں؟ کلاس کا الگ پروٹوکول ہوتا ہے, اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. ٹائی بھی لگائی ہو اور لباس بھی پہنا ہوا ہو, بال بھی بنے ہوئے ہوں. یہ نہیں کہ آنکھیں ملتے ہوئے جا کے بیٹھ گئے. بتانا پڑے گا کلاس روم میں ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہیں. توجہ کیجئے گا. کیوں؟ تاکہ سب کو پتہ چل جائے ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہیں. جب دنیا کی کلاسز کے لیے ایکٹیو اسٹوڈنٹ نظر آنا لازمی ہے تو یہ مجلس تو آل محمد کے در کا علم ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ تو آپ آل محمد کی یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا بھی پروٹوکول ہے. ایسا نہ لگے سوتے سے اٹھ کے آ گئے. اس کا بھی یونیفارم ہے, لباس سوگ. اس مجلس, اس یونیورسٹی کا پروٹوکول ہے. ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ سوتے سے اٹھ کے آ گئے آنکھیں ملتے ہوئے, کچھ بھی نہیں. نہیں, یونیورسٹی میں بیٹھ کے لگے ذہین طالب علم ہیں. اور ذہین طالب علم اسے مانا جاتا ہے جو سوال کرتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, بتاتا جائے ہم حاضر ہیں. کیونکہ اٹینڈنس لگنے کے لیے یہ بھی کہنا پڑتا ہے حاضر ہیں, پریزنٹ مس, اور ہاتھ اٹھا کے بھی بتانا پڑتا ہے ہاں ہاتھ اٹھانا بتا رہا ہے, اپنی اٹینڈنس خود لگوا رہا ہے, کوئی اور نہیں لگوا رہا. مل کے ذرا حاضری لگواتے رہیں. بات پہنچ رہی ہے, اب توجہ جلدی سے میری طرف توجہ کیجئے گا. تو اب کیا کیا؟ ابلیس جب تک خاموش تھا, ابلیس تھا, بولا تو پہچانا گیا. فرشتوں نے سجدہ کر لیا, اس نے سجدے سے انکار کر دیا. جیسے ہی بولا, کیا بولا؟ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, اس کو مٹی سے بنایا ہے, میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ نے کہا نہیں کرے گا, جا تو آج سے شیطان بن گیا. اور ایسا شیطان بنا کہ اب قیامت تک شیطان رہے گا. توجہ کیجئے گا. ابلیس ایک سجدہ نہ کرنے سے شیطان بن گیا. اور شیطان بنا کیوں؟ اگر دل میں رکھتا نا تو شیطان نہیں بنتا. توجہ کیجئے گا, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. جو جہاں پر بچہ بڑا بیٹھا ہے, اگر دل میں رکھتا تو شاید نہ پھنستا. فرشتے یہی سوچتے رہتے ہیں ہماری پارٹی ہے, ہماری پارٹی ہے. یہاں پہ آدم کے خلاف بولا اور پکڑا گیا, مردود ہو گیا. توجہ توجہ, بولتے جانا میرے ساتھ. جو جہاں بیٹھا ہے وہ پیچھے والے میرے بھائی, اگر نہ بولا جاتا تو پھنستا نہیں. ادھر بولا اور پھنسا گیا, جیسے ہی بولا ویسے ہی پھنس گیا. سمجھ گئے فرشتے ہمارا والا نہیں ہے. شیطان ابلیس سے بول کے آدم کے خلاف بولا اور ابلیس سے شیطان بن گیا. نماز بھی گئی, حج بھی گئے, جو کچھ اس نے کیا تھا, رکوع بھی گئے, صلی علی محمد وآل محمد. صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد.
صلی اللہ محمد وآل محمد علی حیدر علی صفدر علی عامر بھائی یہ تھوڑا سا مائک ڈسٹرب ہو رہا ہے، اگر اسے صحیح کر دیں. علی کامل علی تیرا علی میرا علی ربکا علی سبکا علی عامر علی کامل علی کشتی علی صاحب. اگر انسان سے پوچھو علی اسلام کا ہے دل، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا 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 علی مولا. فاطمہ ہم ذرا یہ توجہ اور میری طرف رکھیے گا. دیکھیے جب تک خاموش تھا پیچھے والے جو جہاں بیٹھا ہے ذرا میرا ساتھ دے کے آپ سمجھتے رہیں گے. میں جلدی سے آپ کو اپنی منزل پہ لے آؤں گا. توجہ میری طرف رکھیے گا. جب تک صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد پہ. خدا کی راہ میں ہم گھر سے جب نکلتے ہیں، خدا کی راہ میں ہم گھر سے جب نکلتے ہیں، ہمارے ساتھ حسب اور نسب نکلتے ہیں، ہمارے ساتھ حسب اور نسب نکلتے ہیں. حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ، حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ، جلوس مارنے والوں کے کب نکلتے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین کیا حسین. اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی. جلدی سے میرے ساتھ آ جائیے. توجہ جلدی سے میرے ساتھ آ جائیے. تمہید ختم ہو گئی اور تقریر جو ہے شروع ہو گئی ہے. ذرا میرے پاس وقت کم ہے تو ذرا سا میرے ساتھ رہیے گا اور دیکھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. ادھر اللہ نے کیا کہا سجدہ کرو، ادھر اس نے سجدے سے انکار کیا. جیسے ہی سجدے سے انکار کیا بولا مجھے آگ سے بنایا ایسے مٹی سے بنایا، بولتے ہی پھنس گیا. ورنہ فرشتے سمجھتے رہتے ہمارا والا ہے، ملائکہ سمجھتے رہتے ہمارا والا ہے. ادھر بولا آدم بولا کس کے خلاف؟ توجہ بولا کس کے خلاف؟ سجدے کے خلاف نہیں بولا، کیونکہ وہ تو خود سجدہ گزار تھا. بھائی بولو تاکہ پہچانے ہو یہاں والے وہ. بھائی ابلیس سجدہ گزار تھا. روزے کے خلاف نہیں بولا اور رکوع کے خلاف نہیں بولا، قیام کے خلاف نہیں بولا، آدم کے خلاف بولا. سجدے تو شوق سے کرتا تھا، قیام شوق سے کرتا تھا، عبادت شوق سے کرتا تھا، اللہ کو اللہ مانتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا تھا، نہ اللہ کے علاوہ کسی کو مانتا تھا نہ اللہ کے علاوہ کسی کی مانتا تھا. توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا. اب اس نے کیا کیا؟ آدم کا انکار کیا، ابلیس سے شیطان بن گیا. آدم کا انکار کیا، ابلیس سے شیطان بنا. اللہ نے کہا تیری نمازیں لے لی، تیرے رکوع لے لیے، تیرا قیام لے لیا، تیری تشہد کی گواہیاں لے لی، تیرا سلام لے لیا، تیری عبادتیں لے لی، تیری تسبیح لے لی، تیری تعقیبات لے لی. جا اب سے تو شیطان ہے. شیطان بن گیا. ایک آدم توجہ یار ایک آدم کا انکار کر کے ابلیس شیطان بن گیا. پروردگار ایک آدم کا انکار کیا ہے، تیری نمازیں تو پڑھتا ہے. توجہ بولتے جائیں، سر ہلانے سے بہتر ہے زبان ہلاتے جائیں. پروردگار تیری نمازیں تو پڑھتا ہے، پروردگار تیرے رکوع تو کرتا ہے، تیرے قیام کرتا ہے. آدم کو نہیں مانتا تو کیا ہوا، تجھے تو مانتا ہے. توجہ آدم کو نہیں مانتا تو کیا ہوا، تجھے تو مانتا ہے نا. پروردگار تیرا چاہنے والا ہے، بخش دے. ہو سکتا ہے پروردگار جواب دے ذل ثقلین خالی مجھے اپنے آپ کو نہیں منوانا، مجھے اپنے رہنما کو منوانا ہے. اگر کسی نے آدم کو نہیں مانا، اس نے میرا انکار کیا، تو نے آدم کا انکار کیا، لے میں نے تیری نمازیں لے لی، تیرے قیام ضائع، تیرا رکوع ضائع، تیرے سجدے ضائع، تیری تسبیح ضائع، تیرا ہر عمل ضائع. کیوں؟ آدم کا انکار. اچھا آدم کی دشمنی اس کے دل میں ہمیشہ سے تھی. ابلیس کے دل میں آدم کی دشمنی پہلے دن سے تھی. دلیل دوں؟ دلیل سنیں گے؟ آپ کو دلیل دے دیتا ہوں. کیا کرتے تھے آپ کو پتا ہے؟ آدم کا پتلا اللہ نے بنا کے سوکھنے کے لیے رکھا ہوا تھا. مجھے نہیں معلوم آپ نے یہ سنا ہے کہ نہیں سنا. حیران ہو کے مت سنیے گا، پریشان ہو کے مت سنیے گا، لیکن کتابوں سے سنا رہا ہوں. آدم کا پتلا بنا کے اللہ نے سوکھنے کے لیے رکھ دیا. گیلا تھا،
اللہ نے سوکھنے کے لیے رکھ دیا. اور قرآن کی ایک آیت ہے خلق الانسان عجولا، انسان کی فطرت میں ہی عجلت ہے. بیدار ہیں پیچھے والے؟ اچھا اس آیت کا مصداق کیا ہے؟ مولا سے پوچھا گیا مولا اللہ نے یہ آیت کیوں اتاری؟ کہا اللہ نے ابھی آدم کے پاؤں نہیں بنائے تھے، صرف یہاں تک کا حصہ بنایا تھا. اس میں ٹیسٹنگ کے لیے روح پھونکی. توجہ 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 یہاں والے پیچھے والے. اس میں ٹیسٹنگ کے لیے روح پھونکی. آدم نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، پتلا آدھا تھا، وہ ٹیک لگائے ہوئے تھا دیوار سے، جیسے ہی کھڑے ہونے کی کوشش کی پتلا گر گیا. تو قرآن میں جیسے ہی فرشتوں نے دیکھا فوراً کہا خلق الانسان عجولا، انسان کی فطرت میں عجلت ہے، ابھی پورا تیار نہیں ہوا، پیر ہے نہیں، کھڑے ہونے کو تیار ہو رہا ہے. تک دیکھیے گا ذرا بات کو سمجھیے گا. تو یہ انسان کی فطرت میں جس چیز کا اہل نہیں ہوتا وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس چیز کا اہل نہیں ہوتا وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب اللہ نے پتلا سوکھنے کے لیے رکھا، سوکھنے کے لیے رکھا تو شیطان کرتا کیا تھا؟ ادھر عبادت سے فارغ ہوا، توجہ، اپنا سجدہ کیا، رکوع کیا، اب تھوڑا سا ریسٹ، جیسے ہاف ٹائم ہوتا ہے اسکولوں میں، تو عبادت سے تھوڑا سا ٹائم ملا، پہنچ گئے آدم کے پتلے کے ساتھ پاس. ناک سے داخل ہوتے منہ سے نکل جاتے، ناک سے داخل ہوتے منہ سے نکل جاتا. مطلب یہ انہوں نے، شیاطین نے، جو اس وقت ابلیس تھے، اجنہ تھے، اجنہ نے کھیل بنا لیا. پتلے میں جاتے تھے آتے تھے، جاتے تھے آتے تھے. کیوں؟ ابھی تو پتلا ہے نا، روح نہیں آئی. روح آ جائے گی تو شیاطین کی ہمت نہیں ہوگی کہ جا سکے. خالی پتلے میں جا سکتے ہیں، روح آ جائے گی پھر نہیں جا سکتے. توجہ کیجئے گا. اب سمجھ میں آیا؟ کعبے میں 360 بت تھے، 360 بت تھے. بت بھی شیطان ہوتے ہیں، کعبے میں آتے تھے جاتے تھے. 360 بت تھے، لیکن علی کی صورت میں جیسے ہی روح آئی، علی نے جا کے سارے شیاطین کو نکال دیا. آج کے بعد کعبے میں تم نہیں، علی رہے گا. سبحان اللہ. سلامت رہو بیٹا، بات پہنچ رہی ہے. تو اب نعرہ لگاؤں گا وہ ہاتھ اٹھائے گا، نعرہ حیدری. سلامت رہے. تو اب دیکھیں یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے جو آدم کا اور شیطان کا ٹاپک ہے. اب اللہ نے آدم کو کہا سجدہ کرو. فیسلٹیز پتہ ہی کیسی دی ہیں اللہ نے؟ شیطان کو بھی فیسلٹی دی ہے اللہ نے. گھبرا تو نہیں گئی پیچھے والے؟ ابلیس کو بھی فیسلٹی ملی ہے. بتاؤں کیا دی ہے؟ کہنا میں تو سجدہ نہیں کروں گا اس کو، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا. اللہ نے کہا اچھا یہ تو خیر بہت بڑا سا ہے. اتنا چھوٹا سا ایک اس طرف اللہ نے آسمانوں پہ حجرہ بنایا. توجہ ہے؟ اس طرف ایک حجرہ بنایا بلا تشبیہ، ایسے ہی سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. اللہ نے اس طرف ایک حجرہ بنایا، اور جب حجرہ بنایا اس کا چھوٹا سا دروازہ بنایا، حجرے میں رکھ دیا آدم کو. آدم کا پتلا حجرے میں رکھ دیا، اور حجرے میں رکھنے کے بعد اللہ نے دروازہ بنایا. جیسے اتنا اونچا حجرہ ہے یہاں تک کا، اس کا دروازہ بنایا بالکل چھوٹا سا. ابلیس کو کہا تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کہا نہیں. کہا تو اس دروازے سے سر جھکا کے داخل ہو جا، تیرا سجدہ مان لوں گا. بات پہنچ رہی ہے؟ یہاں والے پیچھے والے. کہا اس دروازے سے تو نے سجدہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں. حجرے کے اندر رکھا آدم کا پتلا، چھوٹا سا دروازہ بنایا. کہا تو سر جھکا کے داخل ہو جا، میں تیرا سجدہ مان لوں گا. صرف سر جھکا کے دروازے سے گزر جا، میں تیرا سجدہ مان لوں گا.
दरवाजे से सर झुका के गुजरना था, अल्लाह ने आदम को सजदा मान लेना था। अब समझ में आया रसूल अल्लाह ने क्यों कहा अली मेरा दरवाजा है, इस दरवाजे पे सर झुका दो तो मैं रसूल अपना मान लेंगे। बोलो ताकि पहचाने जाओ। मिल गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दरवाजे के उधर है आदम का पुतला, यानी कौन है आदम? अल्लाह का बनाया हुआ खलीफा। तवज्जो, अल्लाह का बनाया हुआ खलीफा, अल्लाह का बनाया हुआ हादी, अल्लाह का बनाया हुआ रहनुमा। अल्लाह ने आसमानों पर एक हुजरा बना के, जिसको जमीन पर रहनुमा बना के भेजने वाला है, उसके लिए एक हुजरा बनाया। हुजरे का दरवाजा छोटा सा रखा ताकि सर झुका के दाखिल हो जाओ। परवरदिगार ये क्या है? परवरदिगार ने कहा हमने अपने अर्श पर आसमानों पर छोटा सा हुजरा बना के अपने हादी को उधर बिठा के कायनात को पैगाम दिया है, अगर सजदा रह जाए, अपने घर में कोई ऐसा वाकया हो कि तुम हमारे हादी तक ना पहुंच सको, अपने घर में छोटा सा हुजरा बना के उसमें हादी की जगह मुख्तस कर देना, हम तुम्हारा सजदा मान लेंगे। हमें ख्वाहिश थी हमारे घर में भी इमाम आए, हमारे घर में 4 मासूमीन आए, हमारे घर में रसूल खुदा आए। तवज्जो, बोलो ताकि पहचाने जाओ। हमारे घर में इमाम हुसैन आए, हमारे घर में हसन आए, हमारे घर में ज़ैनुल आबिदीन आए, हमारे घर में इमाम ज़माना आए, हमारे घर में सैयदा आए। हम क्या करें? घर छोटा सा है और लोग अर्श वाले हैं। हमने छोटा सा हुजरा घर में बनाया, उसका नाम रखा आज़ाखाना, उसमें एक शहनशीन बनाई। शहनशीन उसे कहते हैं जहां बादशाह आके बैठा करते। बोलो ताकि पहचाने जाओ। बात पहुंच रही है? शहनशीन उसे कहते हैं जहां बादशाह आगे बैठा करते हैं। शहनशीन जहां बादशाह की नशस्त हो उसे कहा जाता है शहनशीन। जुमला जाया तो न करोगे। हम गरीब हैं, हम फकीर हैं, हमारे पास इतना मालो दौलत नहीं है, लेकिन जुमला याद रखना, हर अज़ादार कितना ही गरीब क्यों ना हो, अपने घर साल में एक मजलिस, तवज्जो बोलो ताकि पहचाने जाओ, अपने घर साल में पैसे जमा करके एक छोटी सी मजलिस जरूर करता है। क्यों? ताकि हमारे घर में शहनशीन बन जाए। हम गरीब हैं तो क्या हुआ? कायनात को बता तो दे हम गरीब हैं, फकीर हैं, लेकिन हम जिनको मानते हैं वो बादशाह। सुभान अल्लाह। बात पहुंच गई। अब देखें कहां बात छोड़ी थी। खामोश है ताहिर भाई। शैतान इब्लीस जब तक खामोश था पकड़ा नहीं गया। पीछे वाले राजी हैं तो जरा मेरे साथ दें, थोड़ा सा बेदार हो। देखें मजलिस की तहजीब यह है कि आपको बेदार होना पड़ेगा। मुझे मालूम है आप लुत्फ ले रहे हैं और सर हिला रहे हैं। सर हिलाना ज्यादा मुश्किल है, जबान हिलाना ज्यादा आसान है। और हाथ भी उठाते रहिए और बोलते भी रहिए, तो इससे क्या होगा पता चलता जाएगा कि आप तक बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। और दाद मुझे थोड़ी मिल रही है भाई। अगर कोई ये सोच रहा है यहां पर हमने वाह बोल दिया तो जिल्ले सकलैन को दाद मिलेगी, जिल्ले सकलैन को नहीं मिलेगी। आप ये थोड़ी कह रहे हैं जिल्ले सकलैन, जिल्ले सकलैन, जिल्ले सकलैन। कोई ये कह रहा है? कोई भी ये कह रहा है जिल्ले सकलैन, जिल्ले सकलैन, जिल्ले सकलैन? नहीं, ज्यादा से ज्यादा कहेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तारीफ मेरी थोड़ी है, अल्लाह की है। और ज्यादा जोश आ गया तो कहेंगे हैदर, हैदर, उसमें भी अली को पुकारेंगे। तो भाई मेरी तो तारीफ ही नहीं है। अब अगर बेदार है तो बोलने पे 2 जुमले सुना दूं, बोलना पड़ेगा लेकिन वो सुन के मिल गए। वो सुन के बोलना पड़ेगा। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो। रसूल अल्लाह मिराज में पहुंचे। देखिए मैं हल्के से सुना रहा हूं, आपने हल्के से नहीं सुनना।
रसूल अल्लाह मेराज पे पहुंचे। जैसे ही मेराज पे पहुंचे, एक बहुत बड़ा सा एरिया देखा जो तामीर नहीं था। पता नहीं कैसे सुनेंगे आप। अच्छा, ये यहाँ पे चारों तरफ फ्लैट्स हैं, सुपर हाईवे पे निकल जाएंगे, वहां पे क्या होंगे? प्लॉट। ऐसा ही है, प्लॉट अलग है, अपार्टमेंट्स अलग हैं, बंगलोज अलग है। प्लॉट खाली एरिया होता है जिसपे तामीर हो रही होती है। रसूल अल्लाह किताब का नाम है तफसीरे नूरुस सकलैन। रसूल अल्लाह पहुंचे मेराज में, कहने लगे मैं एक जगह पे पहुंचा कि जो गैर तामीर शुदा जन्नत का हिस्सा था। हाय हाय हाय, बोलो ताकि पहचाने जाओ बीच वाले। तफसीरे नूरुस सकलैन में रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैं जन्नत में ऐसी जगह पहुंचा, अरशद भाई और कामरान भाई और ताहिर भाई, जो गैर तामीर शुदा था, और मैंने देखा वहां बहुत सारे फरिश्ते हैं जो तामीर में लगे हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं फरिश्ते। हाय हाय हाय। अच्छा, फिर अब वो गारा वारा बना रहे होंगे, अब वो जो भी हो जन्नत का गारा, मुझे नहीं मालूम, आपका सीमेंट पेमेंट नहीं होगा वहां पे, अब वो जैसे भी जोड़ रहे हो वहां पे। तो रसूल अल्लाह ने कहा मैंने देखा बहुत सारे फरिश्ते हैं जो वहां पे प्लॉट्स पे काम कर रहे हैं, तफसीरे नूरुस सकलैन, वहां पे काम कर रहे हैं प्लॉट्स पे। रसूल अल्लाह कहने लगे मैंने देखा फरिश्ते थोड़ा सा काम करते हैं, फिर बहुत देर के लिए बैठ जाते हैं। तवज्जो कीजिएगा, थोड़ा सा काम करते हैं, फिर बहुत देर के लिए बैठ जाते हैं, फिर एकदम से उठते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, चार पांच ईंटें लगाते हैं और फिर बहुत देर के लिए बैठ जाते हैं। और वो जो ईंटें लगा रहे हैं उनमें एक ईंट सोने की है, एक ईंट चांदी की है। मोमिनीन के घर बना रहे हैं फरिश्ते वहां पर, एक ईंट सोने की, एक चांदी की। रसूल ने मेराज में देखा है, क्या कहने हैं, आप सलामत रहें। कितने खुशकिस्मत हैं मोमिनीन जिनके घर मेराज में रसूल को दिखाए गए हैं। तो मैं भाई पूछ तो लूं, या रसूल अल्लाह मेराज में घर किसको दिखाया? अब जुमला मेरा सुन लीजिए, अगर मैं रसूल से पूछने जाऊंगा या रसूल अल्लाह मेराज में किन मोमिनीन के घर दिखाए गए, हो सकता है जवाब आए मेराज में घर सिर्फ उनके दिखाए गए जो मेरे घर वालों को मानते हैं। आप सलामत रहें। तो रसूलुल्लाह कहने लगे एक सोने की ईंट, एक चांदी की ईंट, एक सोने की ईंट, एक चांदी की ईंट। और फरिश्ते क्या करते? दो चार ईंटें लगाई, फिर बैठ गए। अब बैठे हुए आराम से, फिर दो चार ईंटें लगाई, फिर बैठ गए, फिर अचानक से उठे, दो चार ईंटें लगाई, और फिर लंबे बैठे हुए। अब देखिए फरिश्तों को आपकी तरह ज्यादा काम नहीं करने पड़ते। जो काम है, अगर अल्लाह ने, मैं अक्सर कहा करता हूं, ये जो आपके अमाल लिखने वाले दो फरिश्ते हैं ना सबके, खामोश क्यों बैठे हैं? जिसके हैं जरा हाथ उठा दे। अच्छा सबके हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अमाल लिखने वाले दो फरिश्ते हैं, ये नमाज पढ़ने जाते हैं? बोलते जाए ताकि पता नहीं। किसी ने हसर हिलाया, जाते नहीं जाते भाई हैं? तो क्या अच्छा नेकी वाले फरिश्ते को नमाज पढ़नी है, बुराई वाले को कहेगा थोड़ी देर तुम लिखना इसकी नेकियां भी, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूं। और बुराई वाले फरिश्ते को नमाज पढ़ने आना है, नेकी वाले को कहेगा तुम नेकियां बुराइयां भी लिख लेना, मैं आ रहा हूं। तो पता चला उसी ने बुराइयां, नहीं, अल्लाह ने कहा नेकी का फरिश्ता अलग है, बुराई का अलग है। ये नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे क्योंकि इनका अमल लिखना, हमारे अमल लिखना इनकी नमाज है। तवज्जो, जो काम अल्लाह ने इनके सिपुर्द कर दिया वही इनकी नमाज है। ये छोड़कर लिखना छोड़ के नहीं जाएंगे कि भाई लिखना छोड़ दो और चलो। तो अब वो जो फरिश्ते हैं जो मोमिनीन के घर बना रहे हैं, वो नमाज पढ़ने नहीं आएंगे। अल्लाह ने उनकी ड्यूटी उनको खल्की इस बात पे किया है कि तुम मोमिनीन के घर बनाओ, वही उनकी नमाज है, वही उनकी इबादत है, वही उनका सजदा है, वही उनका क़याम है। आखिरी आदमी तक मैं देखूंगा कैसे खामोश रहते हो। तो अल्लाह ने 70,000 फरिश्ते हुसैन की कब्र का तवाफ करने के लिए बनाए हैं। वो तवाफ छोड़ के जाते नहीं है। हुसैन का तवाफ ही उनकी नमाज है, उनका रोजा है, उनका क़याम है, उनका सजदा।
रही है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बात समझ रहे हैं? अब देखिए जल्दी से सुन लें। रसूलुल्लाह मेराज पे पहुंचे, आप बेदार हो चुके हैं तो अब आपको लुत्फ आएगा। मेराज पे पहुंचे, देखा कुछ फरिश्ते सोने चांदी की ईंटों से प्लॉट पे तामीर कर रहे हैं। ये रसूल फरमाते हैं किसके घर तामीर कर रहे हैं? मोमिन के घर तामीर कर रहे हैं। रसूल ने देखा सोने चांदी की ईंट लगाते हैं, 4 ईंटें फिर बैठ जाते हैं, फिर लगाते हैं फिर बैठ जाते हैं, बनाते कम हैं बैठते ज्यादा हैं, ज्यादा देर तक रुके रहते हैं। तो रसूलुल्लाह ने एक बार फरिश्तों से पूछा, तवज्जो आखिरी आदमी तक, जो जहां बैठा है जो बाहर खड़ा हुआ है, मैं सबसे मुखातिब हूं। रसूल ने एक बार हमें सुनाने के लिए फरिश्तों से पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो? कहा या रसूलुल्लाह मोमिनों के घर बना रहे हैं, सोने चांदी की ईंटें लगा रहे हैं। रसूल ने कहा मैं इतनी देर सलावत पढ़े। रसूल ने फरमाया मैं इतनी देर से खड़ा हुआ हूं, तुम सोने चांदी की ईंटें तो लगा रहे हो, 4 ईंटें लगाते हो फिर बैठ जाते हो, फिर 4 ईंटें लगाते हो फिर बैठ जाते हो। कहा या रसूल अल्लाह हम तो बनाते रहे, लेकिन हम क्या करें, जो मालिक मकान है वो बनाने के लिए खर्चा नहीं भेजता। पीछे वाले बाहर वाले पीछे वाले हाथ उठा के, जो मालिक मकान है बनाने के लिए खर्चा नहीं भेजता। हमें सोने चांदी की ईंटें कम पड़ जाती हैं, जब कम पड़ जाती हैं हमारा हाथ रुक जाता है, फिर से वो भेजता है, हम फिर से बना देते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया जन्नत के मकान बनाने के लिए खर्चा क्या है, ये सोने चांदी की ईंटें कहां से आ रही है? तवज्जो। फरिश्तों ने मुस्कुरा के कहा या रसूल अल्लाह, जब कोई जमीन पर सुभान अल्लाह कहता है, सोने चांदी की ईंटें बोलो ताकि पहचाने जाओ। या अली, इतने हल्के से बोल दिया, आप सुभान अल्लाह कर रहे हैं, मेरा फायदा नहीं है, जिक्र है अली का। सुभान अल्लाह कर रहे हैं आप, तो सोने चांदी की ईंटें वहां बढ़ रही हैं। अब समझ में आया मजलिस में फदाइले अली क्यों पढ़े जाते हैं, ताकि तुम्हारे जन्नत में घर जल्दी जल्दी बन जाए। मिलकर आखिरी आदमी तक सलामत रहें, आप सलामत रहें, आप आबाद रहें। आप जो यहाँ पर अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, हुसैन का न्याज जन्नत का दाम लगता है। सुभान अल्लाह। हुसैन का न्याज जन्नत का दाम लगता है। हुसैनी जमीन का पानी कौसर का दाम लगता है। सुभान अल्लाह जियो। भी नहीं करता शब्बीर मौला का मातम, अकबर उस आदमी का रूह और बदनी हराम लगता है। सुभान अल्लाह। आप सलामत रहें। बड़ा मुश्किल काम है, एक तो हवाओं में मजलिस वैसे ही फरिश्ते लेके उड़ जाते हैं। ये जो हवाओं में मजलिस होती है ना, हॉल में जरा से आप आवाजें सबकी पता चलती हैं, हवाओं में मजलिस फरिश्ते लेके उड़ जाते हैं। अरे भाई अली का जिक्र कर रहे हैं, आपकी दाद भी उड़ जाती है। तो भाई इधर मेरा तो कमाल नहीं है ना। मैंने क्या कहा पहला जुमला तकरीर का, इबलीस खामोश बैठा रहता, पकड़ा नहीं जाता। आखिरी देखे बेदार रहना है। इब्लीस खामोश बैठा रहता तो पकड़ा नहीं जाता। आदम के खिलाफ बोला और पकड़ा गया, शैतान बन गया। पता नहीं चलता फरिश्तों को हमारे दरमियान शैतान बैठा है। अगर आदम के खिलाफ न बोलता तो फरिश्तों के लिबादे में छुपा रहता। आदम के खिलाफ बोला तो पता चला फरिश्तों को, अरे ये तो शैतान है। अब आज के दौर में कोई अली के खिलाफ बोले परेशान नहीं होना। अरे भाई फरिश्तों के लिबादे में छुपा हुआ था, अली के खिलाफ बोला तो पता चला ये तो शैतान है। सुभान अल्लाह, वाह। आवाज़ सुर पे भी नचो तो जानियो, मसरूफ हक बंदगी भूतरा में। ऐसे भी कुछ थे बस में रिसालत मुआब में, हड्डी के टुकड़े जैसे हो शामी कबाब में। जन्नत में जा रहे हैं गुलामान पंजतन, उलझा हुआ है शेर हिसाबों किताब में। ईंधन बनेगा
حشر میں دوزخ کی آگ کا، جو مبتلا ہے بغض علی کے بخار میں، نعرہ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، یہی جذبہ چاہیے، ایسے ہی سننا چاہیے۔ ماضیہ والے سلامت رہیں، جس طریقے سے یہاں پر محفل سجائیے ذکر علی کی، اور جس طرح سے علی علی ہو رہا ہے اور جیسے بیدار ہو گیا آپ سن رہے ہیں، آپ سلامت رہیں۔ بڑا مشکل کام ہے اس دور میں علی علی کرنا اور علی علی سننا، بڑا مشکل کام ہے۔ آپ سلامت رہیں جیسے آپ سن رہے ہیں۔ اب کیا اگر بولتا نہیں تو پہچانا تھا نا یاد شیطان ہے، بولا تو پہچانا گیا، تو ذل ثقلین کا جملہ تھوڑی ہے۔ امام باقر نے ارشاد فرمایا، آخری آدمی تک بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ امام سے پوچھا گیا مولا غدیر کیا ہے؟ میرے امام نے ارشاد فرمایا غدیر میں، سنو گے بیدار ہو کے سنو گے، امام سے پوچھا گیا غدیر کیا ہے؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا امام باقر نے کہ غدیر کا اعلان آدم کو سجدے کی طرح تھا۔ آئے ہائے ہائے بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ غدیر کا اعلان، علی کی ولایت کا اعلان آدم کو سجدے کی طرح تھا، جس نے کر لیا فرشتہ بن گیا، جس نے انکار کیا شیطان بن گیا۔ تو اب علی کی ولایت کا اعلان بھی ویسا ہی تھا، جس نے مان لیا وہ مولا ہی بن گیا، جس نے انکار کیا لعنت اللہ۔ مل کر گھبرا کے کیوں بولا علی حق بھائی؟ اس سے زیادہ تیز آواز میں بولنا چاہیے تھا۔ کائنات میں واحد ہمارا مولا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ مل کر آخری آدمی تک ہاتھ اٹھا کے بات پہنچ رہی ہے؟ تو بھائی آپ کا ہی تو مولا ہے جو حق ہے، کوئی اور آگے کہہ سکتا ہے؟ سب یہ کہتے ہیں ہمارا والا حق پر ہے۔ ہائے 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 ہائے، سب اپنے لیڈر کے لیے، پیچھے والے بھائی سب اپنے لیڈر کے لیے بولتے ہیں ہمارا والا حق پر ہے، نہیں ہمارا والا حق پر ہے، نہیں ہمارا والا حق پر ہے، اور نہیں ہمارا والا حق ہے۔ پوری کائنات میں واحد آل محمد علی کے شیعہ ہیں جو یہ بول سکتے ہیں، یہ نہیں بولیں گے ہمارا والا حق پر ہے، ہم بولیں گے ہمارا والا حق ہے۔ سلامت رہیں، بات پہنچ رہی ہے نا یار؟ سلامت رہو، بات پہنچ گئی نا بھائی؟ ہمارا والا حق پر نہیں ہے، ہمارا والا حق ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، حق علی ہیں، علی کے۔ اچھا اور آسان کر دوں، دنیا حق کے پیچھے چلتی ہے۔ کس کے ساتھ ہیں آپ؟ ہم حق کے ساتھ ہیں۔ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ہم حق کے ساتھ ہیں۔ دنیا حق کے پیچھے چلتی ہے، حق علی کے پیچھے چلتا ہے۔ حق علی کے پیچھے چلے گا، حق علی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب جملہ سننا، کتنا آسان سا فلسفہ دے رہا ہوں۔ حق علی کے پیچھے چلے گا، رسول نے کہا تھا حق کو علی کے پیچھے چلا، تو اب حق علی کے پیچھے چلے گا، تو جو علی کے پیچھے ہو وہ حق ہے، جو علی سے آگے نکل جائے وہ باطل ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ جو علی سے آگے نکل جائے، رسول کی حدیث ہے، میرا ذاکر کا جملہ نہیں ہے، خطیب کا جملہ نہیں ہے۔ رسول نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جائے۔ تو اب حق تو علی کے پیچھے چلے گا نا، کوئی بھی جگہ ہو حق علی کے پیچھے، تو جو علی کے پیچھے ہو سمجھ جاؤ حق ہے، جو علی سے آگے نکل جائے وہ باطل ہے، جو علی کے پیچھے آئے گا وہ حق ہے۔ بات پہنچ رہے؟
حق تو علی کے پیچھے رہے گا، چاہے 1400 سال بعد ہو، چاہے 1400 سال پہلے ہو۔ اور لو مسئلہ حل کر دوں، بات آ گئی تو مسئلہ حل کر دوں، انجمن آئے گی تو مجھے اشارہ کر دیا جائے گا اور میں فوراً ممبر چھوڑ دوں گا۔ اب جیسے انجمن آ جائے آپ مجھے اطلاع دے دیں۔ لیجئے بات مکمل کر دوں، رسول کی حدیث سنیے، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور پروردگار حق کو ادھر ادھر پھیر دینا جدھر جدھر علی جائے۔ تو اب یاد رکھنا، قرآن اذان میں علی ولی اللہ دہشت گردی نہیں ہے، حق ہے۔ مل کر دیکھیں، یہاں تک نہیں، وہ پیچھے جہاں تک مجمع بیٹھا ہے سب کے ہاتھ اٹھنے چاہیے، شرما کے گھبرا کے نہیں، جو مل کر حیدر کے جیسا کوئی، سلامت رہو یار، حیدر کے جیسا کوئی کہاں ہے جہان میں، ہے ساری کائنات علی کی امان میں، لاریب سب زمینوں پر حیدر کا ذکر ہے، ہوتا ہے ذکر ان کا ہر ایک آسمان میں، اور معراج سے رسول نے آ کر بتا دیا، اللہ بولتا ہے علی کی زبان میں، اور بغض ابو تراب نہ ہوتا دلوں میں گئے، دوزخ کی آگ ہوتی نہ پیدا جہان میں، اور کیا پوچھتے ہو دوستو مصروفیت میری، کرتا ہوں کام عشق علی کی دکان میں، جیو سن جیو، بات پہنچ رہی ہے، لو توجہ، کیا کہا میں نے؟ انہوں نے کہا دہشت گردی اذان میں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فاصل، تو ہم نے کیا کہا یہ دہشت گردی نہیں ہے، رسول نے کہہ دیا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، تو جہاں علی ہو وہاں دہشت گردی نہیں ہوگی، توجہ، جہاں علی ہو وہاں دہشت گردی نہیں ہوگی، وہاں حق ہوگا، اور جہاں علی نہیں ہوگا دہشت گردی وہاں ہوگی۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اور لو مسئلہ حل کر دوں، آخری جملے ہیں، انجمن آ چکی ہے، مجھے اشارہ ہو چکا ہے، حل کرنا ہے مسئلہ، نہیں ایسے ہلکے سے بولیں گے تو کیا ہوگا، پیچھے والوں کو نہیں کرنا، سب نے حل کرنا ہے تو ہاتھ اٹھائیں بتاتے رہیں۔ لیجئے فضائل کا آخری جملہ ہے، اور سلامت رہو بیٹا، اور لو فضائل کا آخری جملہ ہے، مسئلہ حل کر دوں، اذان میں علی ولی اللہ مت کہیے، اذان میں خلیفۃ بلا فصل مت کہیے، اور اذان میں یہ نہ کہیے، اور اذان میں وہ نہ کہیے، اور اذان وہ رکھیے، ارے تم بات کر رہے ہو، دیکھو ویسے بولنا جیسے بولنے کا حق ہے، نہیں اذان میں علی ولی اللہ نہ کہیے، خلیفۃ بلا فصل نہ کہیے، یہ نہ کیجیے، یہ نہ کہیے، وہ نہ کہیے، ارے بھائی کیا بات کر رہے ہو، یہ علی کا ذکر اذان میں نہ کرو، چلو ہم تمہارے کہنے سے مان بھی لیں، لیکن جملہ سن لو، ہم علی کو اذان میں نہیں مانتے، علی کو اذان میں نہیں مانتے، ہم اذان خود علی کو مانتے ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے جو سمجھ لیں یہ بات اچھی طرح، آپ کہہ رہے ہو اذان کورٹ میں ثابت کرو، اذان میں علی ہے، ہم کورٹ میں یہ ثابت بعد میں کریں گے اذان میں علی ہے، یہ ثابت پہلے کریں گے اللہ اور رسول کی اذان کا نام ہی علی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے ہو گئی تقریر۔ حسین کربلا میں مقدمہ لڑنے نہیں آئے تھے کہ پلیز آپ مان لیجئے، پلیز
کہنے نہیں آئے تھے حسین. جو یہ ٹیبل ٹاک بنا کے رکھا ہوا نا کربلا کو کہ جی مذاکرہ تھا، مذاکرہ نہیں تھا. حسین یزید سے تھوڑی کہنا آئے تھے پلیز یہ حصہ آپ لے لیں، یہ حصہ میں لے لیتا ہوں. نہیں، حسین بتانے آئے تھے دین ہمارا ہے، کلمہ ہمارا ہے، کتاب ہماری ہے، نبی ہمارا ہے، ولی ہمارا ہے. حسین بتانے آئے تھے کربلا میں. حسین یہ نہیں کہنے آئے تھے. آپ مان لیجئے ہم درخواست تھے کربلا میں، درخواست بھائی جملہ پھر آ گیا، مسائب شروع ہو گئے، لیکن حسین کی شان میں جملہ سنتے جاؤ. جملہ فلودی ہے، کسی کا یاد کیا ہوا نہیں ہے. حسین کربلا میں درخواست دینے نہیں آئے تھے، حسین کربلا میں فیصلہ سنانے آئے تھے. اور حسین نے جو فیصلہ سنایا وہی فیصلہ سید سجاد نے سنایا، وہی فیصلہ زینب نے سنایا. آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں. اس وقت برآمدگی کا ماحول بن گیا ہے. ماضیہ والوں نے بڑی شان سے فضائل سنے، بہت ہی عمدہ طریقے سے سنے، اور اب مصائب شروع ہوا چاہتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے ایک ایک بچے، ایک ایک جوان سے عرض کر رہا ہوں کہ بلند آواز سے گریہ کرنا جو جہاں بیٹھا ہے. میرے بچوں رونے میں شرمانا نہیں. یقین کرو پروردگار اس رونے کے صدقے میں تمہارا رزق بڑھاتا ہے، اس رونے کے صدقے میں تمہارے گھر والوں کو سلامت رکھتا ہے، اس رونے کے صدقے میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہے، اس رونے کے صدقے میں نہ جانے کتنی پریشانیاں معاف کر دیتا ہے. میرے بچوں، میرے جوانوں، بلند آواز سے گریہ کیا کرو، رونے میں شرمایا نہ کرو. اور لو چند جملے سن لو. کہتے ہیں امام حسین کربلا میں فیصلہ سنایا. اور کیسے سنایا فیصلہ؟ شمر نے سر کاٹا اور سر کاٹ کے لے کر چلا. توجہ ہے، گریہ پہ آمادہ ہو. شمر نے حسین کا سر کاٹا اور سر کاٹ کر لے کر چلا. اور جیسے ہی شمر سر کاٹ کے لے کر چلا، راوی کہتا ہے کہ میں نے اچانک کربلا میں اذان سنی اور آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین. راوی کہتا ہے جیسے ہی مجھے اذان کی آواز آئی میں نے ایک طرف چاروں طرف دیکھا، یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. اب جو دیکھا شمر نے بالوں سے حسین کا سر تھام رکھا تھا، حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المومنین. ہائے حسین، اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. ہاں میرے بچوں، ہاں میرے دوستوں، بلند آواز سے گریہ. بڑی شاندار مجلس ہوئی، لیکن میں چاہتا ہوں تمہارے گریہ کی آواز چاروں طرف جائے. یہ جو ماحول دیکھ رہے ہو نا، تمہارے رونے کے لیے بنایا گیا ہے. دیکھو انہوں نے سرخ رنگ کے شیڈز لگائے ہیں، دیکھ رہے ہو نا. دیکھو اگر رونے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں بتاؤں کہ یہ سرخ شیڈ لگانا سنت کس کی ہے. اگر میرے بچوں دیکھو سب رونا، رونے میں شرمانا نہیں. اگر رونے پہ آمادہ ہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ یہ سرخ شیڈز لگانا سنت. سنو گے؟ امام نے فرمایا کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے جب سورج نکلتا تھا اور سورج غروب ہوتا تھا، آسمانوں پہ سرخی نہیں آتی تھی. حسین کا گلا کٹا، اب سورج نکلتے ہوئے بھی حسین کی یاد دلاتا ہے، غروب ہوتے ہوئے بھی حسین کی یاد دلاتا ہے. یہ جو سرخ رنگ یہاں پر مصائب میں کر دیا گیا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. اس کو دیکھ کے رویا کرو. ارے اس کو دیکھو، ابھی برآمدگی
برآمدگی ہوگی اور مجھے بتایا گیا ہے سینوں پہ ہاتھ مارو نا، ذرا سینوں پہ ہاتھ مارو تمہارے ماتم کی آواز آئے۔ ہاں میرے بچوں، اور جملہ سنو گے، کہتے ہیں جب حسین اپنے گھوڑے سے زمین کی طرف چلے، لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، چونکہ زلجنا کی برآمدگی ہے۔ چند جملے سن لو، حسین اپنے گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، لیکن میرا مولا زمین پہ پہنچا نہیں، کئی فٹ تیروں پر معلق رہا۔ زلجنا نے حسین کے چاروں طرف زلجنا گھومنے لگا، جب کوئی آگے بڑھتا زلجنا اپنے سم مارتا، جب کوئی آگے بڑھتا زلجنا اس کے آگے بڑھ کر اس کو دور ہٹاتا، کبھی حسین کے اس طرف آتا کبھی حسین کے اس طرف۔ کتابوں میں مقاتل میں میں نے پڑھا ہے، اور لو دو جملے اور سن لو، ساجد جعفری صاحب آ چکے ہیں، ابھی میرے فوراً بعد دعا پڑھیں گے، گریے میں کمی نہ کرنا۔ زلجنا حسین کے دائیں آتا، کہتے ہیں راوی جب تک زلجنا رہا کسی کی ہمت نہیں ہوئی حسین کو قتل کر سکے، گلا کاٹ سکے۔ گریا ماتم ہوا کیا؟ کہتے ہیں ایک بار ظالموں نے کہا زلجنا آگے نہیں آنے دے رہا، عمر سعد نے کہا اپنے تیروں کے رخ زلجنا کی طرف، ارے ظالموں نے زلجنا کو تیر مار۔ ماتم گریے کی آواز، شاباش، یہی حق ہے، سلامت رہو۔ ایک بار عمر سعد نے زلجنا کو تیر مارنے شروع کیے، اور ایک کے بعد ایک تیر زلجنا کو مارنے لگے۔ ارے زلجنا کی باگیں تھام کے، میری طرف دیکھنا، ظالموں نے زلجنا کی باگیں تھامی اور دور سے زلجنا کے گلے میں رسیاں ڈال کے اس کو کھینچتے ہوئے حسین سے دور لے کر گئے۔ ادھر زلجنا دور ہوا، ادھر قاتل آیا، حسین کی گردن پہ، صدر آذر پہ، جب گلا کٹ گیا زلجنا کو چھوڑا، زلجنا نے آ کے اپنا سر حسین کے خون میں ملا اور ایک بار خیمے کی طرف چلا۔ اب جو خیمے پہ آیا، زینب، سکینہ آگے بڑھی، زلجنا تیری باگیں کیوں کٹی ہوئی ہے؟ زلجنا تجھ پر تھی، ایک بی بی یہ کہہ کر روئی، ارے جب زلجنا پہ اتنے تیر ہے میرے بھیا حسین، ہائے میرا ماجایا، ماتم حسین، ماتم حسین۔ حسین، ہم انجمن سفیران عزا، انجمن تنظیم پنج تنی جناب ساجد جعفری اور ان کے ماتمیوں سے درخواست گزار ہیں کہ وہ فرش عزا پہ آئیں اور نوحہ خوانی اور سینہ زنی کریں۔ ہم کو اپنے سینے سے خود لگائیں گے حسین، ہم کو اپنے سینے سے خود لگائیں گے حسین، ہم نے اپنے سینے پہ یا حسین لکھا ہے۔ جناب ساجد جعفری اور جماعت نام اس پہ جو کہتی تھی میرے